कोई करतबा के खंडर जाके देखे, मसाजिद के मेहराब उधर जाके देखे, हिजाजी अमीरों के घर जाके देखे, हलाकत के ज़ीरो ज़बर जाके देखे। जलाल इनका खंडरों में है यूं चमकता, कि हो हाक में जैसे कुंदन दमकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर चैनल में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है, मौजू है, वो है मिर्ज़ा गालिब की मुश्किल पसंदी, दिक्कत पसंदी। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आज का पैगाम सुने। आज का पैगाम ये है कि लोग अमरूद को मीठा समझकर खरीद लेते हैं और बाद में इसी अमरूद को नमक लगाकर खाते हैं। मतलब ये कि लोगों की बातों पर कान नहीं धरनी चाहिए। एमए उर्दू के वो तालिबे इल्म जो मास्टर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये मैंने एक छोटी सी काविश की है कि कुछ लेक्चर जो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। जो एमए उर्दू साल अव्वल में पंजम पेपर है, मीरो गालिब का खसूसी मुतालिया है, ठीक है। और मिर्ज़ा गालिब पे जो है कुछ लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं और इंशाल्लाह 2 लेक्चर रह गए हैं। पास्ट पेपर में जो मुख्तलिफ टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा करके हम लोग उन्हीं पे ही वीडियोस बना रहे हैं। आज जो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया था, सवाल आया था, वो है कि गालिब मुश्किल पसंद हैं और इनकी मुश्किल पसंदी ने इनके कलाम को के हुस्न को मजरूह कर दिया है, ठीक है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो इसका जवाब कुछ यूँ है। मिर्ज़ा गालिब शुरू ही से मुश्किल पसंद तबीयत के मालिक थे और इसका सबसे बड़ा सबब ये था कि इनकी 17 साल उम्र में इन्होंने 300 तक अशार कहे, जो अपने असलूब और फ़िक्र तर्ज के लिहाज से अपनी मुश्किल पसंदी का मुज़हर थे। मिर्ज़ा गालिब आगाज़ से ही इश्क व मस्ती, हिम्मत कोशी और मुश्किल पसंदी को नुमायाँ जगह देने लगे थे। ज़ुबान व बयान की पेचीदगियाँ इनकी महबूब तरीन मशगला बन गई थी। गालिब में जो मुश्किल पसंदी नज़र आती है हमें, उनकी आला ज़रफ़ी के तकाज़े की वजह से आला ज़रफ़ी का यही अंदाज़ इनकी शायरी में भी चला आया, जिसकी वजह से इनकी शायरी बड़ी पेचीदा हो गई है। इसी पेचीदगी का वो खुद एतराफ़ करते हैं कि इनकी शायरी का ज़्यादा हिस्सा बेदल के तर्ज अंदाज पर है। वो खुद कहते हैं, बुए गुल ला लाए दिल, तूरे चिरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। गालिब की मुश्किल पसंदी के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल शदीद हुआ। इसकी वजह ये थी कि शाह नसीर और ज़ौक़, जो रवायती शायरी के कारी अभी आज़ाद नहीं हुआ था, शायरी की फ़िज़ा दरबारदारी हैरा कुन रंग इसके ऊपर चढ़ा हुआ था। इश्क व मोहब्बत, ऐश व इशरत के मंसूबे दिल्ली के गली कूचों में बर्बाद हो चुके थे। वो शेर की दुनिया में ताबनागी से जलवागर हुए। शायर और कारी दोनों तन आसान थे, इजहार के ढीले ढाले सांचों को इस्तेमाल में लाते थे। फिर इनके दरमियान अदब व इबलाग की कोई खलीज हायल न थी। ज़ौक़ का ये शेर सुने ज़रा। मेरे सीने से तेरा तीर जब ए जंगजू निकला, दरमियाँ ज़हम से खून हो के सिर्फ आरज़ू निकला। फ़ारसी तराकीब के अलावा अल्फाज की जिद्दत और नुदरत में वो बेदल के असीर रहे। इसके बाद जो दूसरे फ़ारसी शोरा थे, इनकी अदाएँ
بھی انہوں نے اپنا لی۔ چنانچہ اپنے ایک ہاتھ میں اسی کوشہ نشین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شیخ علی حکیم نے مسکرا کر میری بے راہ روی مجھ کو دکھلائی۔ طالب عاملی نے شیرازی کی غضب آوری نے جو مادہ مجھ میں پھرنے کا تھا وہ تباہ کر دیا۔ ظہوری نے اپنے کلام کی گہرائی سے میرے بازو پہ تعویذ باندھا اور نظیری نے اپنے کلام کی خاص روشنی سے مجھ کو چلنا سکھایا۔ چنانچہ جب وہ اپنی فارسیت پر نازاں ہوتے ہیں، تعجب اور غرور میں عرفی کا دم بڑھتے نظر آتے ہیں۔ فارسی روش پر چلنے کی وجہ سے ان کے ہاں دقت پسندی ہے اور اسی وجہ سے ان کی شاعری قدر گراں بار ہوتی چلی گئی، مگر اس کا ایسا کرنا محض اس بات کا اظہار تھا کہ روز مرہ کے الفاظ کا استعمال بلند سے بلند تر ہو اور الفاظ میں پوشیدہ تمام صلاحیتوں سے بھی واقف تھے۔ غالب کے کلام پر فارسیت اور دقت جو کہ ان کے ابتدائی کلام پر چھائی ہوئی تھی، بقول پروفیسر فاروقی صاحب کے کہ مرزا غالب کے موجودہ کلام میں ایسے بہتر اشعار موجود ہیں جو نہ صرف فارسیت کی طرز پر ہیں بلکہ کہیں کہیں فارسی کے ہی ہیں، محض ردیف میں یا درمیان میں کوئی لفظ اردو کا آ گیا ہے، اگر ہم اس اردو کی جگہ فارسی کا لفظ استعمال کر لیں تو پورا شعر فارسی کا ہی شعر بن جائے گا۔ ان کے اردو دیوان میں بہت سے اشعار جن کو ہم اردو کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہوائے سیر و گل آئینہ بے مہری قاتل کہ انداز نجومی غلطیزن بسمل پسند آیا۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ یہ ایک آدھ لفظ جو ہے وہ اردو کا ہے، باقی سارا جو شعر ہے وہ فارسی کا ہے۔ غالب کی جو انفرادیت ہے ان کی مشکل پسندی ہی ہے۔ چنانچہ غالب نے اپنے عہد کے علمیہ لکھنے کی بجائے ایک نئی لغت ترتیب دی، جس میں انہوں نے مختلف الفاظ کا استعمال کیا، جیسے سوز غم، ہائے نہانی، مہجرستان، بے قراری، جوہر آئینہ، شعلہ جوالہ، صدہا الفاظ شامل ہیں۔ غالب کی جو تحلیق میں ان کی زندگی کا محرک بھی شامل تھا۔ غالب لفظوں پر قدرت رکھتے تھے، اسی لیے غالب نے انہیں فاتحانہ انداز میں برتا، لیکن اس رجحان کے زیادہ واضح نقوش ان غزلوں میں ملتے ہیں جن پر بقول خود فارسی کا شدید غلبہ ہے۔ جب مرزا کو اپنی مشکل پسندی کا احساس ہوا تو انہوں نے آسان فہمی کی طرف رجوع کیا، مگر رمز و ایما جو اچھی شاعری کا حسن ہوتا ہے اسے برقرار رکھا۔ جب قاری غالب کا کوئی شعر پڑھتا ہے تو اس کا مفہوم سمجھنے میں اس کو دشواری کا سامنا ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو اسے جب سمجھ آنے لگتی ہے تو بہت لطف اٹھاتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جب مشکل سے آسان کی طرف آتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ لطف اٹھاتے ہیں جتنا مشکل کام کو آسان کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے جب کر لیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ غالب کی موجودہ شاعری کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قاری اتنا ہی لطف اٹھاتا ہے۔ اسی چیز نے غالب کی شاعری کو بلند معیار
عطا کیا اور وہ ساری عمر اس معیار کے مطابق اپنے فکری انداز کو ان بلند معیار سانچوں میں ڈھالنے میں مصروف رہے۔ یعنی وہ رجحان تھا جس نے غالب کو مشکل پسندی کی طرف راغب کیا، اور انہوں نے جو فطرت سے رومان پسند طبیعت پائی تھی اسے اپنی مشکل پسندی میں بھی برقرار رکھا اور اپنے اشعار میں آشکار کرتے رہے۔ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، مشکل ہے ضبط کلام میرا اے دل، سن سن کے اے سخنوران کامل۔ پھر کہتے ہیں، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئم اگر مشکل وگرنہ گوئم مشکل۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ در خاموشی سے فائدہ افزائے حال کا، ہوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے۔ یہ تھی غالب کی مشکل پسندی پر ایک چھوٹی سی کوشش۔ میں پھر کہوں گی کہ میری تو مجبوری ہے کہ اس ویڈیو میں اتنا ہی بیان کر سکتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ باقاعدہ آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور پیپر کے لیے اگر آپ لوگ اس کو ریڈی کر رہے ہیں یا ٹیسٹ کے لیے ریڈی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے پورے 20 نمبر کے لیے اس کو ریڈی کرنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ لوگ لکھ لیں اور مزید اس میں اپنی جو اس کے نکات ہیں آپ لوگ ایڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ پہلے جو لیکچر اپلوڈ کیے گئے ہیں جن میں مرزا غالب کا فنی اسلوب ہے شاعری کا، ٹھیک ہے، اور طنزیہ اور ظریفہ عناصر، ایک ویڈیو اس پہ بنی تھی، اور اب مشکل پسندی ہے، پھر استفہامیہ انداز ہوگا، اس پہ ویڈیو بنے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ جو ایسا کریں کہ اس کو لکھ لیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اس ویڈیو سے اور ایسے علم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔